مسلم لیگ نون اپنے اس لیول تک واپس آ گئی ہے جس کی وہ توقع کر رہے تھے۔ میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز نے نون لیگ کے سوئے ہوئے ووٹر کو جگا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، فیصلے کی گھڑی آن پہنچی ہے۔ 8 فروری کو الیکشن ہے۔ پولنگ صبح 8 بجے سے 5 بجے تک ہوگی۔ میں اپنے دفتر آنے سے پہلے اپنا ووٹ پول کر کے آؤں گا، اور میں نے 8300 پہ میسج کر کے اپنے پولنگ اسٹیشن کا بھی پتہ چلا لیا۔ یہ وہی پولنگ اسٹیشن ہے جو پچھلے الیکشن میں تھا، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہاں، تبدیلی ایک آئی تھی 2018 میں، اس کے نتائج بھی قوم بھگت چکی ہے، اور جس کو وہ ابا جان کہتے تھے وہ ان سے پھر کیا ہوا معاملات، وہ بھی لمبی ہسٹری ہے۔ میں فی الحال فوکس کرنا چاہتا ہوں، کل الیکشن ڈے ہے۔ الیکشن ڈے سے ایک دن قبل بلوچستان میں پاکستان دشمن عناصر نے 2 دھماکے کر دیے، جس میں ناظرین 24 افراد جاں بحق ہو گئے، 45 زخمی ہو گئے۔ پشین اور قلعہ سیف اللہ میں یہ دھماکے کیے گئے۔ یہ پشتون ایریا ہے بلوچستان کے، یہاں پہ کیے گئے۔ یہ علاقے وہ ہیں جو افغانستان کے بارڈر کے قریب ہیں، اور خدشہ یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جی یہ کالعدم تحریک طالبان نے کیا ہے یا کوئی BLA نے کیا ہے۔ اس حوالے سے جو بلوچستان حکومت کے ترجمان ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھارت ملوث ہے، بیرونی قوتیں ملوث ہیں۔ بہرحال یہ ایک بڑا المناک واقعہ ہوا ہے، افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اور الیکشن کمپین کے خاتمے کے بعد ہوا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الیکشن مہم کے دوران کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، کسی جلسے پہ اٹیک نہیں ہوا، کیونکہ 2007 میں بے نظیر بھٹو لیاقت باغ میں شہید ہوئیں۔ پھر عوامی نیشنل پارٹی کے بشیر احمد بلور کو نشانہ بنایا گیا، اور بھی کئی سیاسی شخصیات کو نشانہ بنایا گیا 2013 کے الیکشن میں۔ اس الیکشن کے حوالے سے بہت خدشات تھے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب ان خدشات کا اظہار کرتے رہے، ساتھ وہ الیکشن ملتوی کرنے کی بات کرتے رہے، اور میں ان سے یہی کہتا تھا کہ مولانا صاحب الیکشن ملتوی کرنے کی طرف آپ نہ جائیں۔ بہرحال بڑی بھرپور کمپین چلی۔ میاں محمد نواز شریف صاحب نے، بلاول بھٹو صاحب نے اور دیگر جماعتوں نے اپنی کمپین چلائی۔ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ان کے خلاف 3 مقدمات کے فیصلے آئے، ان کی پارٹی کے پاس نشان بھی نہیں ہے، اور آزاد امیدوار کے طور پہ لڑ رہے ہیں ان کے امیدوار الیکشن۔ مختلف اندازے اور لگائے گئے ہیں، رپورٹس بھی ہیں انٹیلیجنس ایجنسیوں کی، اور سیاسی تجزیہ نگاروں کی رپورٹس بھی ہیں۔ اور پنجاب میں بہرحال مسلم لیگ نون اپنے اس لیول تک واپس آ گئی ہے کافی حد تک جس کی وہ توقع کر رہے تھے۔ میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز نے نون لیگ کے سوئے ہوئے ووٹر کو جگا دیا ہے۔ ان کا ووٹر متحرک ہے۔ آج میں اپنی گاڑی چیک کرانے ایک مارکیٹ میں گیا، تو وہاں جو کام کر رہے تھے ان سے بھی میری گپ شپ ہوئی، جو گاڑی ٹھیک کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم ضرور ووٹ ڈالنے جائیں گے۔ تو یہ میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ عوام کے اندر ایک جذبہ ہے کہ ووٹ ضرور ڈالنا ہے، جس کو مرضی ڈالیں۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں نے بھی اپنے پروگراموں میں اور اپنی تحریر میں بھی لکھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے تقریباً پنجاب سے
90 سے زائد نشستیں جیتنے کی پوزیشن میں 100 کے قریب اب وہ پہنچ گئے ہیں جو ٹارگٹ ان کا ہے. 100 نشستیں اگر وہ پنجاب سے جیت جاتے ہیں تو بڑی کمفرٹیبلی وہ سادہ اکثریت 169 کے پاس پہنچ جائیں گے. ندیم ملک صاحب ہیں، وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں 90 نشستوں کی، اور میں تو کافی دنوں سے یہی بات کر رہا تھا 90 اور 95 نشستوں کی. ندیم ملک نے وزٹ بھی کیا پنجاب کے مختلف علاقوں کا. پی ٹی آئی کے 2 مسائل ہیں، ایک تو کمپین نہیں چل سکی، ایک انتخابی نشان ہے، اور لوکل سطح پہ تنظیم سازی نہ ہونے کے باعث ان کو ووٹر کو لانے میں بڑے مسائل ہیں. اب یہ بھی شکایتیں آ رہی ہیں کہ جی میرا ووٹ پتہ نہیں 7 کلومیٹر دور شفٹ کر دیا گیا، کسی گاؤں کے دیہی علاقے میں شہری علاقے کا ووٹ کیوں شفٹ کیا گیا. پوش علاقے کے لوگ یہ شکایت کر رہے ہیں، اور وہ پوش علاقہ جہاں پہ جو رہائشی ہیں ان کو آخری دن خیال آیا کہ اپنے ووٹ چیک کریں. تو ناظرین، عمر چیمہ صاحب ہیں ہمارے دوست، انہوں نے ایک رپورٹ دی ہے اور اس میں ان کا دعویٰ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے سب سے بڑی پارلیمانی جماعت بن رہی ہے، اور ان کے دعوے کے مطابق نون لیگ 115 سے 132 کے درمیان، نون لیگ قومی اسمبلی کی 266 میں سے 336 نہیں، وہ اسپیشل نشستیں الگ کاؤنٹ ہوں گی بعد میں 8 فروری کے نتائج کے بعد، 115 سے 132 کے درمیان نشستیں جیتنے کی پوزیشن میں ہے. اور پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ نون تقریباً 200 کے قریب نشستیں جیتنے کی پوزیشن میں ہے، اور وہ پنجاب میں اکیلے حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے. اسی طرح خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہاں ایک بڑی عجیب و غریب رزلٹ آئیں گے. وہاں تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں وہ کافی آگے ہیں، اور وہاں صوبائی حکومت کی تشکیل میں ان کا بڑا کردار ہوگا. پرویز خٹک اس چکر میں ہیں، اس داؤ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ آزاد امیدوار اسی طرح ان کے جہاز میں بٹھا کے ان کے ڈرائنگ روم میں پہنچائے جائیں گے جس طرح جہانگیر ترین نے 2018 میں پنجاب میں نہیں کیا تھا ناظرین، عمران خان کو اپنے جہاز میں آزاد ایم پی ایز، حالانکہ نون لیگ پنجاب میں اکثریت لے گئی تھی، جو آزاد جیتے وہ سارے پی ٹی آئی میں شامل کرا کے عثمان بزدار پلس کو چیف منسٹر بنایا گیا. یہ تو پھر انہوں نے جو اندازہ دیا ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے 40 نشستیں، حالانکہ انہوں نے تھوڑا کام دیے. میں توقع کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی 45-50 کے قریب ٹچ کر جائے گی. اور کاف لیگ استحکام پاکستان بھی نشستیں جیت رہی ہے. ایم کیو ایم جو ہے واپس آ رہی ہے، اس کی 10-22 جو کراچی کی نشستیں ہیں اس میں سے کہا جا رہا ہے 10 سے 12 نشستیں ایم کیو ایم جیتے گی. کچھ آزاد بھی وہاں جیت رہے ہیں، جماعت اسلامی بھی جیت رہی ہے. یہ تو تھا ایک تجزیاتی معاملہ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں. اب آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ الیکشن والے دن تمام ووٹر اپنے پولنگ اسٹیشن میں جائیں. جس جماعت جس امیدوار کو پسند کرتے ہوں، جس کے منشور کو پسند کرتے ہوں، منشور ایسا ہونا چاہیے پاکستان کی تعمیر و ترقی، معیشت کو مضبوط بنانے والا منشور ہونا چاہیے، اور ڈیولپمنٹ اورینٹڈ سوچ ہونی چاہیے. اس کی طرف آپ کو سوچنا ہوگا. اور ابھی ایک خبر آئی ہے راولپنڈی سے، NA-55 سے جو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں، سابق منسٹر پنجاب کے محترم محمد بشارت راجہ کے بھائی راجہ محمد ناصر کو گرفتار کیا گیا ہے، اور گرفتاری پولیس کی طرف سے لاعلمی ظاہر کی جا رہی ہے. اور راجہ ناصر کے بیٹے نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں رٹ دائر کی ہے کہ ان کے والد کو مبینہ طور پہ اغوا کیا گیا ہے اور وہ
انہیں بازیاب کرایا جائے۔ وہ ان دنوں راجہ ناصر جو ہیں اپنے بھائی راجہ بشارت کی انتخابی مہم چلا رہے تھے، 3-4 مقامات پہ انہوں نے خطاب بھی کیا۔ وہ 9 مئی کے واقعے کے بعد وہ روپوش تھے، منظر عام پہ نہیں آ رہے تھے، اور راجہ بشارت صاحب اب تک روپوش ہیں، گرفتار نہیں ہو سکے، کر سکی حکومت انہیں اور پولیس انہیں گرفتار نہیں کر سکی۔ بہرحال وہاں NA-55 میں بڑا ٹف میچ پڑا ہوا ہے۔ ملک ابرار جو ہیں نون لیگ کے امیدوار ہیں، پہلے بھی MNA رہ چکے ہیں، پچھلا الیکشن عامر کیانی سے ہار گئے تھے، تو بڑا سخت وہاں مقابلہ ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ لیکن راجہ ناصر کے حوالے سے ایک میڈیا میں مختلف خبریں چل رہی ہیں کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں یا ایسا کچھ ہو گیا ہے، تو یہ تو ایک صورتحال ڈیولپ کی جا رہی ہے۔ تو ناظرین، کل میں تازہ ترین صورتحال الیکشن کی لے کر آپ کے سامنے آؤں گا، اور جو ہی پھر نتائج آنا شروع ہوں گے اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ دی جائے گی۔ اللہ حافظ۔